مدعی جس لفظ کے ساتھ دعویٰ کرے گا اسی لفظ کے ساتھ حوالہ دے گا۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بڑے حصے کا انکار کر رہے ہو، اور اصول میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ حوالہ صرف قرآن کریم سے دینا ہے۔ تو میرے کسی ایک حوالے کو بھی غلط ثابت کر کے دکھا دے، وقت قیامت تک تھانوی کا ترجمہ لائے گا جس میں کئی غلطیاں ہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استاد محترم مولانا رضوان الحق قادری صاحب دامت ظلہ العالی کی دوسری ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، مگر دیوبندی مخالفین نے حسب عادت اس کو توڑ مروڑ کر الفاظ کا کھیل کھیل کر حقیقت کو بدلنے کی ناکام کوشش کی۔ ناظرین، اس مناظرے کے آغاز میں ایک عجیب اصول گڑھ لیا گیا کہ مدعی جس لفظ سے دعویٰ کرے گا اسی لفظ سے دلیل بھی لائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اسی ویڈیو میں اس اصول کو باطل ثابت کروں گا۔ ناظرین، حق کو چھپانے والے ہمیشہ دشمنان اسلام ہی رہے ہیں۔ اسی بے قراری کا مظاہرہ اس اصغر دیوبندی نے بھی کیا، یہاں تک کہ استاد محترم پر طعن و تشنیع حضرت کی ذات کو متاثر کرنے کے لیے اس اصغر دیوبندی بواسیری نے خود کو کافر تسلیم کر لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس کی جہالت اور بزدلی کی انتہا ہے۔ اور یاد رہے، بحث کے آغاز میں جو اصول طے ہوئے تھے اس نے اس کے بھی برخلاف عمل کیا۔ گفتگو کے آغاز میں ہی حضرت نے یہ کہا تھا کہ دونوں کو 2 منٹ کا وقت ملے گا، اسی میں قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کروں گا، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے رد میں قرآن سے دلیل دو گے۔ اور پھر جب بات نہ بنی تو ملفوظات لے آیا اور موضوع سے بھاگنے لگا۔ ناظرین اکرام، یہ وہی اصغر ہے جس کے بارے میں اس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کی کھٹیا کھڑی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اور اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے اس اصغر بواسیری کی ٹوٹی کشتی کو میں آج غرق کر کے ہی دم لوں گا۔ آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ 2 منٹ تم گفتگو کرو، 2 منٹ ہم گفتگو کریں گے، صرف قرآن سامنے ہو اور قرآن کی آیت کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ تمہیں یہ ثابت کرنی ہے قرآن کی آیت کے ذریعے کہ حضور غیب نہیں جانتے ہیں۔ میں پہلی شرط یہ ہے، مدعی اپنا مکمل دعویٰ پیش کرے گا، اور جس لفظ کے ساتھ دعویٰ پیش کرے گا اسی لفظ کے ساتھ جو ہے وہ دلیل پیش کرے گا۔ تمہارا دعویٰ کچھ لفظوں کے ساتھ ہو اور دلیل جو ہے اس سے ہٹ کر ہو، یہ مانی نہیں جائے گی۔ 2 منٹ رہے گی، تم قرآن سے پیش کرو گے اپنا دعویٰ، ٹھیک ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ مانو تم جس لفظوں کے ساتھ تم دعویٰ پیش کرو گے اسی لفظ کے ساتھ تمہاری دلیل ہوگی۔ مانتے ہو اس کو؟ ہاں مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، دونوں جانب سے شرائط کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اب آپ استاد محترم دام اللہ اقبالہم کا جواب سماعت فرمائیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے علم غیب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں یہ ہم نہیں معلوم، بس ہم آپ کو قرآن کی آیت بتا دیتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس آیت کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے، ترجمہ تم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، الا من ارتضی، مگر جس رسول سے راضی ہو، سمجھے؟ اسے غیب کا علم دے دیتا ہے، جسے یہ کہہ رہا ہے اطلاع علی الغیب، سمجھے؟ ہم اسی کو علم غیب مصطفیٰ ثابت کرتے ہیں۔ اب ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیب جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں، تو قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ اب سکھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا بیان روشن کتاب قرآن مجید میں ہے۔ اب ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے، قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا، اور کیا سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ سکھا دیا۔ اب سکھانے والا خدا ہے، سیکھنے والے مصطفیٰ ہے۔ سکھایا خدا نے ہے، سیکھے مصطفیٰ نے ہے۔ کیا سیکھے مصطفیٰ نے، کیا سکھایا خدا نے؟ یہ ہم کم علم لوگوں کا یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانے کہ رسول اللہ یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ اس کا علم تھا اس کا علم نہیں تھا۔ بس ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، لہذا اللہ کے رسول ہر خشک و تر کو جانتے ہیں، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ یہ میری بات مکمل ہو گئی، اب تم بولو۔ اس نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے علم غیب، اور شرط میں نے اس کو جکڑا ہے، میں نے کہا تھا کہ تم جس الفاظ کے ساتھ دعویٰ پیش کرو گے تمہاری دلیل بھی وہی ہوگی۔ رضوان قادری صاحب نے
رضوان قادری صاحب نے جکڑا ہے پکڑا ہے شائستہ گفتگو نہیں. رضوان قادری صاحب نے خاموش رہو، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا. یہ رضوان قادری صاحب نے جو ہے دعویٰ پیش کیا تھا علم غیب، اور دلیل پیش کر رہے ہیں اظہار غیب. دلیل کیا پیش کیا؟ فلا یظہر علی غیبی احدا، اظہار وعلمک ما لم تکن تعلم. دعویٰ ان کا علم غیب کا، اور دلیل کیا ہے ان کا؟ صرف علم ہے. وعلمک ما لم، وہاں غیب نہیں ہے، اور یہاں پہ اظہار غیب ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا ہمارا عقیدہ اظہار غیب کا ہے، انباء غیب کا ہے، اخبار غیب کا ہے، اطلاع علی الغیب کا ہے. علم غیب کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کیوں کہ اس کے اعلیٰ حضرت صاحب نے جو اس کا ملفوظ میں لکھا ہوا ہے. ابھی ہم نے کہا کہ آپ کو صرف قرآن کا حوالہ دینا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا. سب سے پہلے تو موضوع سے یہ ہٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اب جب ہم اعلیٰ حضرت سے گفتگو کریں گے تو ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں علم غیب مصطفیٰ کا ثبوت ہے. اب رہ گیا معاملہ یہ اظہار غیب، اطلاع غیب، انباء غیب، یہ جتنی بات کر رہا ہے اور ہم علم غیب کہہ رہے ہیں، یہ سب الفاظ جو ہے نا الگ الگ ہے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے. جو ہم علم غیب مصطفیٰ جو بولتے ہیں، اس کا مفہوم چاہے آپ اس الفاظ سے ادا کریں اظہار غیب سے، چاہے اطلاع غیب سے، چاہے انباء غیب سے، اس سب کا مفہوم یہی ہے کہ خدا کے بتائے بغیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ذرہ بھی نہیں جانتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سمجھے ناظرین، خدا کے بتائے بغیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ذرے کا علم نہیں ہے، اور جو کچھ حضور جانتے ہیں یہ سب خدا کے بتائے سے جانتے ہیں. اب یہ جو ہے مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ علم غیب اظہار غیب ہے، اطلاع غیب ہے، تو میں نے یہی کہا کہ ہم علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں، تم اطلاع اور اظہار غیب سے تعبیر کرتے ہو یا انباء غیب سے تعبیر کرتے ہو. اب ناظرین یہاں پہ یہ آیت لایا کہ اگر میں غیب جانتا، یہ جو آیت پیش کر رہا ہے پارہ نمبر 9 کا ناظرین، یہ ذاتی علم کا نفی ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ذاتی کا نفی، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو کثیر بھلائی اپنے لیے اکٹھا کر لیتا. یہاں پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں جو غیب کا انکار کیا گیا ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم غیب کا انکار کیا کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، یہ علم ذاتی کا انکار ہے کہ خدا کے بتائے بغیر ہم کچھ بھی نہیں جانتے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اب جو ہمارا عقیدہ ہے اسی پر یہ مناظرہ ہو رہا ہے. اب سامعین آپ نے سنا، اور ان کے جو متولی صاحب ان کے مسلی ہیں، وہ آپ ذرا غور سے سنیں. اس نے کہا کہ علم غیب، اطلاع غیب، علی الغیب، انباء غیب، اخبار غیب، اظہار، سب ایک ہی مفہوم پر. کتنا بڑا دھوکہ کیا سامعین اس نے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ. جبکہ میں کہہ رہا ہے کہ اب اعلیٰ حضرت کی طرف نہ جائیں. کنز الایمان ان کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے اس سے پیش کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت طرف نہ جائیں. تو آپ کہاں سے ترجمہ پیش کریں گے؟ آپ جب قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تو کسی عالم کا ترجمہ تو ہوگا. بات بالکل درست ہے ناظرین کہ جب اس نے اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ دیا تو استاد محترم دام اللہ اقبالہم نے اس کو ٹوکا، اور ان کا ٹوکنا بالکل درست تھا، کیونکہ بواسیری اس وقت ملفوظات شریف سے حوالہ دے رہا تھا، اور اصول میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ حوالہ صرف قرآن کریم سے دینا ہے. اس کے بعد جب اس نے کنز الایمان کا حوالہ دیا ترجمہ کے لیے تو استاد محترم نے اسے نہیں ٹوکا، کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا. اور اگر یہ کسی سنی عالم دین کا ترجمہ نہ لے گا تو کیا کرے گا؟ تھانوی کا ترجمہ لائے گا جس میں کئی غلطیاں ہیں، جس نے معاذ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کی ہے، کفریہ نظریات کو فروغ دیا ہے. میں صرف کھوکھلا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ ثابت بھی کرتا ہوں. یہ دیکھیے سورہ فاتحہ کی آیت، بتا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا. اللہ نے اپنا پیغام انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعہ بھیجا سیدھا راستہ بتانے کے لیے. اسے یہاں پر یوں ترجمہ کرنا چاہیے تھا جو اعلیٰ حضرت نے کیا، ہم کو سیدھا راستہ چلا. مطلب اے اللہ تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ، اپنے نبیوں کے ذریعہ، اپنے رسولوں کے ذریعہ جو راستہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں دکھایا ہے، مالک اب ہمیں اس راہ پر چلا. اور دوسری سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ یوں کیا، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. یہ ترجمہ عام قاری کو، یہ ترجمہ پڑھنے والے کو یہ وہم دیتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ صادر ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. یہ عقیدہ اہل سنت کے نزدیک غلط ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہ سے پاک و صاف ہوتے ہیں.
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ مفسرین اہل سنت کی وضاحت ہے کہ یہاں مراد امت کے گناہ ہیں جن کی بخشش حضور کے طفیل ہوگی۔ تھانوی کے ترجمے سے یہ وہم ہوتا ہے کہ حضور گناہگار تھے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اہل سنت کے عقیدے عصمت انبیاء کے عین مطابق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور یہ آیت دراصل آپ کے مقام اور امت کی مغفرت کے اعلان پر مشتمل ہے۔ یہ تو ترجمے میں کی گئی دیوبندیوں کے اکابرین کے ذریعہ غلطیاں ہیں۔ اب میں واپس سے اصغری بواسیری کے غلط دلائل اور غلط اصولوں پر آتا ہوں۔ ہم غیب کا انکار نہیں کرتے، ہم غیب کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم کا انکار نہیں کرتے۔ ہم جو انکار کرتے ہیں کہ علم غیب ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے کسی عالم نے علم غیب پر اپنا عقیدہ دیوبند کا عقیدہ بتایا نہیں ہے۔ ارے غلیظ انسان، تو جو بول رہا ہے تیری آواز تیرے کانوں میں جا رہی ہے یا نہیں؟ تم خود مان رہے ہو کہ تم غیب کا انکار نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار نہیں کرتے، لیکن علم غیب کا انکار کرتے ہو۔ اب ہمیں یہ بتا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس میں غیب کی خبریں شامل ہیں یا نہیں؟ اگر شامل ہے تو وہ علم غیب ہے، اور اگر شامل نہیں ہے تو پھر دراصل تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بڑے حصے کا انکار کر رہے ہو۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، یعنی اللہ اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور تم انکار کر کے یا تو اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہو یا تو دیوبند کے عقیدے کا دفاع کر رہے ہو۔ ہمارے کسی عالم نے علم غیب پر اپنا عقیدہ دیوبند کا عقیدہ بتایا نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہمارے کسی عالم نے عقیدہ نہیں بتایا۔ مجہول انسان، عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے، نہ کہ تمہارے دیوبند کی مسجد کے نوٹس بورڈ سے۔ قرآن و حدیث تمہارے مولوی کے فتوے کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں تو تمہارے دیوبندی مولوی کے انکار کرنے کی کیا اوقات ہے؟ دیکھیے ناظرین، یہ کس طرح الفاظ کو ہیر پھیر کر رہا ہے، کس طرح اس بات کو اپنے دیوبند کی طرف کبھی منسوب کر رہا ہے اور کبھی یہ کہہ رہا ہے منطق لگا کر کہ ہم نبی کے علم کو مانتے ہیں، ہم غیب کو مانتے ہیں، لیکن ہم علم غیب کو نہیں مانتے۔ مطلب کھانا بھی کھاتے ہو اور کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے یہ بھی نہیں مانتے ہو۔ ایسی نالی کی منطق تمہاری ہی دماغ میں آ سکتی ہے۔ ہم جو انکار کرتے ہیں کہ علم غیب کا انکار کر کے تم دراصل یہ مان رہے ہو کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں نہیں دیتا، حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب دو میں سے ایک بات ہے، یا تو تم قرآن کو نہیں مانتے یا پھر اپنی ضد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹا رہے ہو۔ یاد رکھو دونوں صورتوں میں خسارہ تمہارا ہی ہے، اہل ایمان کا کوئی خسارہ نہیں۔ ناظرین، جب اس کے باطل اصول کو نظر انداز کیا گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ کس طرح بے قرار ہو رہا ہے اور کس طرح یہ لفظ کے ہیر پھیر کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انباء غیب، اخبار غیب، اظہار سب ایک ہی مفہوم پر کتنا بڑا دھوکہ کیا سامعین اس نے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ۔ ارے کذابی، ارے سلولی، شرم کر، تجھے دیکھ کر تو رئیس المنافقین بھی شرما جائے۔ دھوکہ تو کر رہا ہے کہ مدعی جس لفظ کے ساتھ دعویٰ کرے گا اسی لفظ کے ساتھ حوالہ دے گا۔ ارے بدبخت، تمہارا اصول ہی باطل ہے کہ جو لفظ دعویٰ میں ہو وہی لفظ قرآن میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہی اصول ہے تو پھر تم خود سب سے پہلے منکر بنو۔ قرآن میں توحید کا لفظ نہیں، عقیدہ کا لفظ نہیں، یہاں تک کہ تراویح کا لفظ بھی قرآن میں نہیں۔ اب بتاؤ کیا تم ان سب کا بھی انکار کرو گے؟ اگر کرو گے تو تمہارا اپنا دین ختم ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہارا اصول باطل ہے۔ ارے جاہل مطلق، تیرے دماغ کا فیوز اتنا جل گیا ہے کہ قرآن میں لفظ توحید نہیں ملا تو بھی توحید مانتا ہے، مگر علم غیب کا مفہوم قرآن میں صاف لکھا ہے تو وہاں ضد پر اڑ جاتا ہے۔ واہ رے بواسیر، سن، تیرا اصول اگر مان لیا جائے تو پھر تراویح بھی حرام ہے، کیونکہ تراویح کا لفظ قرآن میں نہیں۔ اب بتا، تو تراویح پڑھنا چھوڑ دے گا یا اپنے جیب کا اصول وہیں پھینک دے گا، اپنی منطق کہیں اور چلانا؟ اور تو جو منطق چلا رہا ہے یہ منطق ایسی منطق ہے جو گلی کے نالی میں بہتے کچرے سے بھی سستی ہے۔ اب ناظرین، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کا اصول باطل ہے۔ میں نے اس کے اصول کو باطل ثابت کر دیا، اب اگر اس میں دم خم ہے تو یہ جواب دے۔
اب آپ سمجھ چکے ہیں ناظرین کہ یہ اصغر بواسیری کس طرح الفاظ کے ہیر پھیر اور منطق کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ میں نے بالکل صاف شفاف انداز میں اس کے دجل اور فریب کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں قرآن و حدیث سے علم غیب مصطفیٰ کو ثابت کر رہا ہوں بحوالہ قرآن و حدیث۔ اب اگر اصغری بواسیری یا اس کے کسی ذریت میں دم خم ہے تو وہ میرے کسی ایک حوالے کو بھی غلط ثابت کر کے دکھا دے، وقت قیامت تک ہے۔ اللہ کے فضل سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی غلط ثابت نہیں کر سکیں گی، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے، اور شیاطین کے چیخنے اور چلانے اور رونے سے شان مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اب کہنے جا رہا ہوں، اور آپ میری بات کو بالکل توجہ سے سنیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ قرآن و حدیث میں جب بھی غیب کا ذکر ہے، وہ غیب یعنی چھپی ہوئی چیز ہمارے لیے ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ جنت، جہنم، قیامت، حشر، موت کے بعد کا معاملہ، یہ سب ہمارے لیے غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، ہم نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا، اور قرآن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب منکرین کا یہاں پہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ تمہارا یہ کہنا کہ حضور یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، اللہ نے کہہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا۔ اب تم کہو گے حضور یہ نہیں جانتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے سکھا دیا۔ اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لہٰذا جب قرآن اللہ نے سکھایا تو قرآن میں موجود جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قیامت و حشر کا ذکر، یہ سب امت کے لیے غیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھایا ہے جو ہمارے لیے، ہم امتی کے لیے غیب ہے، اور یہ علم مصطفیٰ ہے جو اللہ کی عطا سے ہے۔ اب اگر آپ اسے اطلاع علی الغیب کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہیں۔ اگر آپ اسے اظہار علی الغیب کہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ غیب کو ظاہر کرنا۔ لہٰذا نتیجہ ایک ہی ہے کہ علم مصطفیٰ اللہ کی عطا سے ہے، اور امت کے لیے وہ علم غیب ہے۔ وہابی کہتے ہیں کہ ہم علم مصطفیٰ مانتے ہیں مگر علم غیب مصطفیٰ نہیں مانتے، حالانکہ ان کی بات میں تضاد ہے، کیونکہ اگر یہ علم ہمارے لیے غیب ہے اور حضور کو اللہ نے وہ سارا علم عطا فرمایا ہے تو وہ علم غیب ہی ہوا۔ ہمارے اکابر اہل سنت نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں غیب نہیں جانتا، وہاں یہ نفی ذاتی ہے نہ کہ عطائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم غیب نہیں بلکہ عطائی اللہ کے عطا سے ہے۔ اب صاف طور پر ثابت ہوا کہ علم مصطفیٰ اللہ کی عطا سے ہے، اور یہی علم مصطفیٰ ہی امت کے لیے علم غیب ہے۔ لہٰذا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اللہ کی عطا سے ثابت ہوا۔ اسے ماننا اہل حق کا عقیدہ ہے، اور اس کا انکار کرنا وہابیوں کی گمراہی ہے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب ناظرین میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کچھ دلائل دے رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالاسناد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہ چھوڑی جو قیامت تک اپنی جگہ ہونے والی ہو۔ اس کو آپ نے ارشاد فرمایا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ مطلب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سماعت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھی نہ چھوڑی جو قیامت تک ہونے والی ہو۔ اور آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے پیدا کرنے والے قائد، لیڈر، رہنما ہوں گے کسی کو نہ چھوڑا۔ ان کی تعداد 300 سے زائد تک پہنچتی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام اور ان کے باپ اور ان کے قبیلے کے نام تک بیان فرمائے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار کو باغی لوگ شہید کر دیں گے، تو ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے شہید کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو فرمایا کہ تم کو لوگوں سے افسوس ہے اور لوگوں کو تم سے افسوس ہے،
اور کزمان کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، مگر زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اور آپ نے ایک جماعت کے بارے میں فرمایا جس میں حضرت ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے، تم میں سے جو سب سے آخر میں مرے گا آگ میں مرے گا۔ تو وہ اصحاب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، پس وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے، بہت بوڑھے ہو کر عقل خراب ہو گئی اور وہ آگ تاپنے لگے تھے، تو اس نے ان کو جلا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کا حال بیان فرمایا اور ان کے حاکموں کی خبر دی جو نمازوں کو اپنے وقتوں پر مؤخر کر دیتے تھے، اور فرمایا کہ عنقریب امت میں 30 کذاب جھوٹے ظاہر ہوں گے اور ان میں 4 عورتیں ہوں گی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 30 ایسے مرد کذاب جھوٹے ہوں گے اور ان میں سے دجال کذاب ہوگا، ہر ایک ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گا۔ ناظرین، ایسے ہی ہزاروں روایات ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ تو میں نے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کیے، مگر میں اب آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور کیسے جانتے ہیں آپ اس حدیث کو سماعت فرمائیں۔ دیکھیں اسکرین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئتما اخبرتما بما تسألانی عنہ، یعنی اگر تم چاہو تو میں خود بتا دوں کہ تم کس چیز کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو خود سوال کرو۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم چاہو تو میں تمہارا سوال بھی بتا دوں کہ تم کیا سوال کرنے والے ہو، اور پھر اس کا جواب بھی دے دوں، اور یا پھر یہ تمہاری مرضی ہو کہ تم سوال کرو اور میں جواب دوں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام نے کہا، قال اخبرنا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں خبر دے دیجئے تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ ہو اور مضبوط ہو اور ہمارا یقین بڑھ جائے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ منافقین تھے جو یہ کہتے تھے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو علم نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ بات سنتے تو رنجیدہ ہو جاتے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر جب انہوں نے سوال کیا اور جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تم سوال کرو گے یا سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں، تو وہ صحابی کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ اے اللہ کے رسول، آپ سوال بھی بتا دیں اور جواب بھی بتا دیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اقوال کو پڑھتے ہیں تو آج کے منافقین کے اعتراض کو دیکھ کر ہمارا دل کہتا ہے انہیں رہنے دو۔ کل بھی منافقین اعتراض کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر دیکھ کر، سن کر اپنے دل کو مطمئن کیا، اور ہم ان روایات کو پڑھ کر، سمجھ کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان تمام دلائل کے بعد بھی اگر کسی کے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے علم غیب بتاتے ہیں، جانتے ہیں، تو اس میں اس کا کوئی دوش نہیں، اس کے عقل کا کوئی دوش نہیں، کیونکہ علم غیب مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں طنز و تشنیع کرتے ہیں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے نسب کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹی سیدھی باتیں کہیں، طنز کرے، حضور کی شان میں ادنا سی بھی توہین کرے، تو قرآن کہتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اس کی اصل میں خرابی ہے۔ تو ناظرین، میں نے ہر چیز آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ رکھ دیا، اب آپ خود سنیں، سمجھیں اور فیصلہ کریں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت و بلندی کو مان کر اہل ایمان کے صف میں آنا چاہتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی کو جاننے کے بعد بھی انکار کر کے شیطان کے صف میں جانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔